الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑی ہوئی ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. وہ تمہارے چھپی ہوئی بھید بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی حالات بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی. یہ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 آیات. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور انعام اسے کہتے ہیں. اس سورت کا نام انعام اس وجہ سے ہے کہ انعام یہ نعم کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مویشی، جانور. کیونکہ کفار نے بعض جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تھے ان کو حرام ٹھہرایا تھا، تو ان کی حلت کا اس سورت مبارکہ کے اندر ذکر ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت انعام ہے. اس سے پہلے 54 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور یہ اس کے بعد نازل ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق چند آیات کے علاوہ یہ اکٹھی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور نازل ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کر آئے. 70,000 فرشتے اور بلند آواز سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس صورت کو لے کر نازل ہوئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اونٹنی پر اتنا بوجھ پڑا
کہ اس بوجھ کی وجہ سے اتنی وہ دب گئی کہ لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں یہود و نصارہ کی تردید تھی، یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد، غلط طریقے رائج تھے ان کی تردید تھی، اور بھی بہت سارے مسائل بیان ہوئے تھے۔ لیکن اس صورت کے اندر زیادہ شرک کی تردید ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کی آیات کو لے کر آئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کی۔ پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ہاں، وہ جو مشرکین ہوتے تھے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، لیکن آسمانوں میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمارے اوپر چھت بنایا ہے۔ ہم کوئی چھت بناتے ہیں اس میں دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں بغیر ستون کے اللہ کی قدرت سے آسمان کھڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اسی آسمان سے کبھی سورج نکل رہا ہے، کبھی چاند نکل رہا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی ستارے نکل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ والارض، اور زمین کو پیدا کیا۔ اب زمین ہے، یہ زمین ہر وقت ہماری خدمت کر رہی ہے، ہر وقت ہمیں زمین نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور زمین سے مختلف قسم کے ہر وقت اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی نکل رہی ہیں۔ تو زمین کو اور آسمان کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، زمین سے غلہ نکلتا ہے، زمین سے بڑے بڑے درخت نکلتے ہیں، درختوں پر پھل لگتے ہیں۔ تو کیا درخت پھل دے رہا ہے؟ بے شک آدمی جس درخت پر بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہوں اس درخت کے ٹکڑے کر کے دیکھ لے، اس سے لکڑی ہی نکلے گی، کوئی پھل نہیں نکلے۔ اسی طرح زمین سے مختلف قسم کے غلے نکل رہے ہیں، بے شک آدمی گڑھا کھود کے دیکھ لے، نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ جو اس وقت کے مجوسی تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تعداد 2 ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ 2 ہے۔ ایک کا نام وہ رکھتے تھے یزدان، اور دوسرے کا نام رکھتے تھے اہرمن، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو یزدان ہے نا یہ خیر کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کو نور بھی کہتے تھے، اور اہرمن جو ہے نا یہ شر کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کو ظلمت بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ خدا 2 نہیں ہے، خدا ایک ہے، اور جس نے روشنی کو بھی پیدا کیا ہے اور اندھیرے کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی خیر کا خالق بھی ایک اللہ ہے اور شر کا خالق بھی ایک اللہ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا خدائی میں اپنے پروردگار کی برابر قرار دے رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ جو خشک مٹی ہوتی ہے اسے تراب کہتے ہیں، اور جو گیلی مٹی ہوتی ہے اسے طین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی سطح سے، پوری زمین کی سطح سے
مٹی کو اکٹھا فرمایا، پھر اپنی قدرت سے اس کو گوندا، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ والذی خلقکم من طین، فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، فرمایا ایک تمہاری موت کا دن متعین کر دیا کہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کس دن جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی مقرر فرما دی ہے۔ اور دوسرا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور دوسرا ایک ہر انسان کی موت کا وقت متعین کر دیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس دن قیامت برپا ہونی ہے اس کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ ثم انتم تمترون، فرمایا پھر بھی تم شک میں پڑی ہوئی ہو، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، فرمایا وہی اللہ ہے، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، فرمایا تمہارے چھپی ہوئی بھید بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلی ہوئی حالات بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آدمی جو بھی بات کرتا ہے یا جو عمل کرتا ہے بے شک جتنا مرضی چھپ کے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی جو وہ بات کرتا ہے یا جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کیا ہے جی، واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، فرمایا ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ وَمَا تَأْتِي مِنْ آیَةٍ، آیت اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت جب ان پر آتی ہے تو وہ اس کا کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، فرمایا یہ معجزہ دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ پیچھے جو قدرت اور طاقت جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ یہ جو شرارتی کفار تھے یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج جا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، اور ان کفار کے سرداروں میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں نا، اس چاند کے اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چاند کے تو میں ٹکڑے نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اگر چاند کے ٹکڑے ہو جائیں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر چاند کے آپ ٹکڑے کر دیں یہاں سے اور ہمارے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور پھر چشم فلک میں وہ نظارے دیکھے کہ چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف گرا، دوسرا ٹکڑا اس طرف۔ ایک چاند کا ٹکڑا ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، یہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پیدا کیا اور اسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ تو ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا
جو بیت اللہ شریف کی مغرب والی طرف ہے، مغرب والی سائیڈ ہے، اس طرف چاند کا ایک ٹکڑا گرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر یہ معجزہ بھی عطا کیا۔ لیکن دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا، دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، فرمایا چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی کہ جو اللہ کے حکم کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی شریعت کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بے شک مذاق کرتے رہیں، ان قریب جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمدا وهو أهله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ صلى الله تعالى على رسول الله